بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ریاض الصالحین کے اعراب اور فوائد کا سلسلہ الحمدللہ ہم نے جو دوبارہ سے شروع کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے برکت کی دعا ہے۔ دیکھیں، عربی زبان سے تعلق یعنی قرآن مجید، چونکہ ہمارا چینل بھی عربی زبان کے ساتھ فکسڈ ہے کہ ہم عربی سیکھنا چاہتے ہیں، اور اس پر جو بھی کام کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں وہ لنک سارا عربک لینگویج سے ہوتا ہے۔ اور عربک لینگویج ہم کیوں سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے الفاظ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ہمارے لیے ایک ڈراوا بنا رہے، ہمارے لیے واقعی قرآن مجید ایک نصیحت کا کام کرے، واقعی قرآن مجید ہمیں ڈرانے کا کام کرے، واقعی قرآن مجید ہمیں موٹیویٹ کرنے کا کام کرے۔ قرآن مجید سے موٹیویشن، قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے خوف، قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جنت کی خوشخبری پر دل کا اس طرف کو مائل ہونا، قرآن مجید پڑھتے ہوئے روز قیامت کا ڈر پیدا ہونا، حساب کتاب کا احساس پیدا ہونا، یہی ہمارا اصل مشن ہے۔ اس لیے ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ ریاض الصالحین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت بھری باتیں ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکمت بھرے فرامین ہے، اس کے ساتھ ان کا لنک ہے، اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہم اس کے ساتھ صحیح بخاری بھی شروع کر دیں گے ان قریب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اس کا اعراب شروع کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ مستقبل قریب میں۔ تو یہ جتنا ہم ان کے ساتھ لنک رہیں گے، جتنا ہم سنیں گے، جتنا الفاظ ہمارے سامنے آئیں گے، ہمارا عربی زبان کے ساتھ جب تعلق قائم ہوگا تو اتنی ہی ہماری جو لنگوسٹک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہتر ہوگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو اس میں حدیث میں ہے وہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے جیسے کہ پہلے بھی آپ سے گزشتہ ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ روایت میں جو بلو کلر میں چیز ہوگی، جو بلو کلر میں جملہ ہوگا، جو بلو کلر میں جو رائٹنگ ہوگی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہوگا، باقی پورا روایت کا حصہ ہوگا جو راوی روایت کر رہے ہیں، جو صحابی حدیث بیان کر رہے ہیں، تو وہ یقیناً آگے پیچھے جو سب معاملہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ عن ابی سروعۃ عقبۃ بن الحارث رضی اللہ عنہ۔ جیسا کہ ہم اس کے بارے میں بار بار بات کر چکے ہیں کہ یہ متعلق بالفعل ہے جو کہ محذوف ہے۔ عن ابی سروعہ، اور ان کا جو نام ہے وہ ہے عقبہ، عقبہ جو ہے یہ ابی کا بدل ہوا، اور ابن الحارث یہ عقبہ کی صفت ہو گئی، یہ صفت بن گئی عقبہ کی، اس لیے یہ ابن الحارث یہاں پہ جو تھا یہ مجرور ہے۔ رضی اللہ عنہ جملہ اعتراضیہ، قالا، یہ قالا مفعول ہوتا ہے۔ مفعول کس کا ہے؟ وہ جو فعل محذوف ہے، وہ فعل جو محذوف ہے وہ قالا کی فیملی میں سے ہے۔ جو قالا کی فیملی میں جتنے بھی فعل آتے ہیں ان کا جو جملہ ہے مقولہ کی طرح سے ایک اس کا مفعول ہوتا ہے، تو یہ قالا اس کا مفعول ہے۔ قالا کا فاعل ہے ہوا، اور وہ کون ہے؟ ابو سروعہ، یعنی عقبہ بن الحارث رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں، صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته، رواه البخاری۔ في رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته، التبر قطع ذهب أو فضة۔ روایت ہے جی، صحابی کہتے ہیں کہ صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی یصلی باب تفعیل میں سے فعل ماضی ہے، تو اس میں تا ضمیر فاعل ہے۔ میں نے نماز پڑھی وراء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرکب اضافی، وراء یہاں پر ظرف ہو گیا، اور یہ ظرف کیا ہو گیا؟ یہ متعلق بالفعل صلیت ہو گیا، یعنی صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ظرف مکان کی میننگ دے رہا ہے یہاں پر۔
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ کہاں پڑھی؟ بالمدینتی متعلق بالفعل صلیت، اور یہاں پر با حرف جر ظرف کا کام دے رہا ہے، چونکہ جگہ کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے۔ کہاں نماز پڑھی؟ مدینہ میں۔ کون سی نماز پڑھی؟ العصرہ، یہ مفعول بہ ہے، منصوب ہے، اور یہ صلیت کا مفعول ہے کہ صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ العصرہ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں عصر کی نماز پڑھی۔ فسلم، فعطف کے لیے ترتیب آ رہی ہے بات کی کہ اب ہوا کیا؟ سلم یسلم تسلیما، سلام پھیرنا، سلم فعل ماضی، ہوا اس کا فاعل، اور یہ آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس۔ سلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا۔ ثم، اب دیکھیں یہاں پہ ثم آیا ہے، ثم حرف عطف ہے، اگلا جملہ عطف ہو رہا ہے اس پر، تو یہ جملہ استئنافیہ تھا۔ قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ العصرہ، اور یہ جملہ اصل میں قال کا مقولہ ہے، صلیت سے لے کر پورا یہاں تک بقسمت ہی تک، تو سلم اس پر عطف ہوا۔ ثم، پھر اب اگلا جو جملہ ہے قام مسرعا، یہ عطف ہوا سلم پر، اور قام فعل ماضی ہے، اس کا فاعل ہے ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ گیا۔ مسرعا منصوب اسم آ رہا ہے، اسرع یسرع مسرع اسم الفاعل کا صیغہ باب فعال سے، جلدی کی کنڈیشن، یہ حال ہے۔ ذوالحال کیا ہے؟ اس میں ہوا ضمیر ذوالحال ہے۔ قام مسرعا، اب یہاں پر ثم کو سمجھ لیں ہم، دیکھیں صحابی فا سے شروع ہوئے کہ صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ العصر فسلم، فقام نہیں آیا، ثم قام مسرعا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ثم یہاں پر۔ ثم کیا کرتا ہے؟ ثم ترتیب اور تراخی ہوتا ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ، اب یہاں تو اصل جو قام مسرعا کا مطلب کیا ہے؟ آپ کھڑے ہوئے کس حالت میں؟ جلدی کی حالت میں، یعنی جیسے انسان جب، یعنی اس کو کوئی، جیسے کوئی فوراً کسی کام کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، کہ بیٹھے بیٹھے، مثلا میں آپ کے ساتھ اب بیٹھا ہوں اور مجھے فوراً سے کوئی کام یاد آیا، تو میرے کھڑے ہونے کی میری جو باڈی لینگویج ہوگی وہ آپ کو بتائے گی کہ میں بیٹھا تو تھا آپ کے ساتھ بات کرتے کرتے، اچانک میں جلدی سے کھڑا ہو گیا، یعنی میں جلدی میں کھڑا ہوا۔ تو یہاں پر ثم ہے تراخی کے لیے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کرنے کے بعد فوراً نہیں اٹھا کرتے تھے، آپ جو منیمم اذکار ہیں وہ ضرور ادا کیا کرتے تھے نماز کے۔ تو یہ ثم اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ سلام کرنے کے بعد آپ کچھ دیر بیٹھے رہے، یعنی نماز کے بعد کچھ دیر آپ بیٹھے رہے۔ ثم قام مسرعا، پھر آپ ایسے کھڑے ہوئے جیسے کسی انسان کو کوئی جلدی ہوتی ہے۔ فتخطى رقاب الناس، فعطف ہوا، تخطى یتخطى، باب تفاعل سے، رقاب الناس مفعول بھی مرکب اضافی، رقاب منصوب ہے، الى بعض، الى حرف جر، بعض حجر نسائه، یہ مجرور ہوا الى کی وجہ سے، مرکب اضافی ہے، اور یہ متعلق بالفعل ہو گیا۔ تخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه، حجر حجرات ان کی جمع ہے، یعنی اپنی عورتوں کے حجروں کی طرف، بعض یعنی بعض، کسی یعنی اپنے عورتوں کے حجروں میں سے کسی کی طرف، یعنی بعض نساء حجری نسائه، یعنی یہاں پر صحابی نے فکس نہیں بتایا کہ کس حجرے کی طرف گئے، کیونکہ اب صحابی جو تھے وہ کوئی پیچھا تو نہیں کر رہے تھے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے جو خروج ہوا ہے تو آپ کن زوجہ کی طرف گئے ہیں، تو صحابہ نے یہ تو لیکن بس یہ دیکھا کہ آپ حجروں کی طرف گئے ہیں، آگے آپ جس طرف بھی گئے ہوں۔ سو تخطہ یا تخطہ کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی گردنیں پھلانگنا۔ اب گردنیں پھلانگنے سے کیا؟ لوگوں کی گردنیں پھلانگنا سے یہاں مراد ہے، یعنی لوگ صف میں بیٹھے ہو نا، تو جب ہم صف میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، یعنی صف میں لوگ جڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جب ان میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بیسیکلی ہم اپنی ٹانگوں سے دو لوگوں کو پیچھے ہٹا کر ان کو تھوڑی سی ریکویسٹ کر کے کہ ہمیں جگہ دو، ہم بیچ میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے تخطہ۔ تخطہ یا تخطہ رقاب الناس، تو تخطہ کا فاعل ہوا ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی عورتوں میں سے کسی کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فاہ یہاں پر عطف ہو رہا ہے، چونکہ ترتیب میں سب باتیں ہو رہی ہیں۔ فَزِعَ یفزع، ڈر جانا، خوف زدہ ہو جانا، الناس مرفوع فاعل ہو گیا فَزِعَ کا، فَزِعَ یفزع باب فاتحہ سے۔
لوگ ڈر گئے، فازیا، کس بات سے ڈرے؟ من سرعتی ہی، من سرعتی ہی، یہ لوگوں کا حال ہے، یعنی لوگوں کا حال کیا ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سرعت تھی، جو جلدی تھی، جو تیزی تھی، اس سے ڈر گئے۔ ففازع الناس من سرعتی، سوری، من سرعتی ہی یہاں پر متعلق بالفعل فازیہ ہے۔ فازع الناس من سرعته، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد بازی سے، یعنی جلدی سے، جو آپ نے ان کی جلدی کی کیفیت دیکھی، اس سے خوف زدہ ہو گیا۔ فخرج علیہم، فا عطف ہوا، خرجا یخرج نکلنا ہوا فاعل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ گیا، علیہم متعلق بالفعل خرجا۔ اب خرج تو اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے سامنے آ جانا، سامنے آنا۔ فخرج علیہم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے تشریف لائے، یعنی آپ جس کام سے گئے تھے وہ کام کرنے کے بعد آپ ان لوگوں کے سامنے تشریف لے آئے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے یہاں پر بہت ساری چیزیں غور طلب ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو جلدی میں کھڑے ہوئے، اس کا مطلب نماز پڑھنے کے بعد یا نماز کے دوران ہی کوئی ایسی چیز یاد آ گئی جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد تشریف رکھی، آپ نے کچھ دیر ذکر اذکار کیے جو نارمل آپ کرتے تھے، آپ کی سنت میں تھا، آپ کی ترتیب میں تھا، اور جو ہمیں بھی کرنے چاہیے۔ پھر آپ فوراً کھڑے ہوئے، اور آپ کے کھڑے ہونے کی جو کیفیت تھی، اس نے میسج دیا کہ کوئی بہت جلدی کا معاملہ ہے، اور یقیناً وہ اسی وقت نہیں ہوا تھا، وہ پہلے سے، یعنی ذہن میں چل رہا تھا کہ جو پش کر رہا تھا، جیسا کہ بھئی یہ کام جو ہے نا فوراً کرنے والا ہے، نماز پڑھ کے پہلا کام یہی کرنا ہے، جیسا یہ کیفیت تھی۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خواتین کے حجرے میں بیٹھے نہیں رہے، کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس سچویشن میں اٹھ کر تشریف لے گئے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل تھا وہ دین تھا۔ وما ينطق عن الهوى، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات بھی اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں کرتے تھے، اپنی مرضی سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم پر صحابہ نظر رکھتے تھے ان سے سیکھنے کے لیے، اور وہ اس کو دین کا حصہ سمجھتے تھے۔ تو یعنی میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ صحابہ متوشش ہوں، یعنی ان کو پریشانی کے شکار ہوں، وہ ان کو فکر آئے، کوئی سوچ آئے کہ آپ ایسا کیوں جلدی کیا ہوگا، اور ایسا نارمل ہیومن بیہیویئر ہے نا، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور اچانک سے میں اٹھ کر چلا جاؤں بغیر آپ کو کچھ بتائے، تو الٹیمیٹلی آپ یعنی تشویش کا شکار ہوں گے۔ فخرج علیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کون جانتا تھا ان صورتحال کو۔ تو آپ کو جب صحابہ نے اس کیفیت میں دیکھا جو کہ غیر معمولی تھی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عموماً یہ ترتیب نہیں تھی، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتانے سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو یعنی آپ نے یہ کرنا تھا۔ تو آپ خرج علیہم، آپ ان کے سامنے آئے، فرآ، فا عطف، رآ یرا دیکھنا، ہوا فاعل، فعل ماضی، فرآ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں، یہ دیکھنا قلبی ہے یا بصری ہے؟ یہ اب دیکھیں آگے جملہ میں بتا رہا ہے، قلبی ہے یا بصری ہے۔ دیکھیں اگر قلبی ہوگا تو قلبی کا ایک مفعول ہوتا ہے، بصری ہوگا تو دو مفعول ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اور جملہ اسمیہ اگر مفعول بن کر آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ شورلی قلبی ہے۔ قلبی سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا سے یہاں مراد یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف ان کو فزیکلی دیکھا، بیٹھے تو وہ ہوئے ہی تھے، لیکن ان کے چہروں کے جو تاثرات ہیں ان کو اپنے دل کی نگاہوں سے پڑھ لیا۔ کیا دیکھا؟ انہم عجیبوا من سرعتہ، انہ حرف التاکید مشبہ بالفعل، ہم اسم انہ، اور خبر انہ ہے عجیبوا، فعل ماضی ہے، اور عجیبو کا فاعل ہے واو الجماعہ، عین جیم با مادہ ہے، عجیب عجبو حیران ہو جانا، من حرف جر، سرعتہ متعلق بالفعل عجیبو کے، تو پورا جملہ فی محل رفع ہے انہ کے لیے، اور صدہ مصدہ مفعولین، یہ رآ کا پورا جملہ مفعول بن گیا۔ صدہ مصدہ مفعولین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں انہ ہٹائیں تو کیا جملہ بنتا؟ فرآہم عجیبو، پھر یوں بن جاتا یہ، پھر ہم اس کا مفعول نمبر 1 اور عجیبو من سرعتہ مفعول نمبر 2 بن جاتا، چونکہ یہ پھر جو قلبی فعل بن رہا ہے۔ یعنی قلبی فعل کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی
یہ افعال القلوب جو ہوتے ہیں وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو اپنا مفعول ایک اور اس کا خبر کو مفعول نمبر دو بنا لیتے ہیں، تو یہ وہ سلسلہ تھا، تو اسی لیے سد مسد مفعولین ہو جاتا ہے، یعنی اس جملے نے جو رعا کے دو مفعول تھے ان کا قائم مقام پورا سٹیٹس حاصل کر لیا انا کی وجہ سے، کیونکہ انا مصدر معول کا کام کرتا ہے۔ سو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا ان کے چہروں پر کہ انہم عاجبوا من سرعتہ، کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سرعت، اس جلدی، اس تیزی سے حیران ہوئے ہیں۔ یقیناً فطرتاً بات تھی، صحابہ نے حیران ہونا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ چکے تھے۔ فقال، فعطف قال فعل ماضی ہوا فاعل، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ گیا، یعنی رعا کے فاعل کی طرف لوٹ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آیا، ذکرت شیئا، ذکر یذکر یاد کرنا، آنا یہ اس کے تا ضمیر فاعل یعنی آنا میں، تو ذکرت میں نے یاد کیا، شیئا مفعول بہ میں نے ایک چیز کو یاد کیا، وہ کیا چیز تھی؟ اس کی صفت آ رہی ہے من تبر، شیئا من تبر۔ یہ تبر کیا ہوتا ہے؟ تبر بیسیکلی، یعنی یہ بیسیکلی جس کو ہم نا آج کل تو کوئنز آ رہے ہیں نا، سونے کا جی کوئن ہے، چاندی کا کوئن ہے، اور ایک کوئن ہوتا ہے، ایک ڈلیاں ہوتی ہیں، لیکن اب وہ اس کو بسکٹ کہا جاتا ہے، تو اب چونکہ پراپر شیپڈ آتا ہے نا، اب تو یا تو کوئن آتا ہے یا پھر بسکٹ آتا ہے، تو اس وقت یہ بسکٹ اور کوئن تو نہیں ہوتے تھے، اس وقت یا تو سونے کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے تھے یا ڈلیاں ہوتی تھی۔ اب آپ سمجھتے ہیں ڈلی کسے کہتے ہیں، تو یہ تبر ان ڈلی کو کہتے ہیں۔ تو تبر ڈلی کس چیز کی؟ یا تو سونے کی یا چاندی کی، اسے تبر کہتے ہیں۔ سو ذکرت شیئا من تبر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یعنی مجھے تبر جو ہے وہ یعنی سونے یا چاندی کا جو 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 ڈلی ہے وہ یاد آئی، اس کا ذکر وہ یاد آئی۔ فَكَرِهْتُ، فَعَطف كَرِهْتُ فعل ماضی تا فاعل، میں نے ناپسند کیا، کیا ناپسند کیا؟ ان حرف مصدری، فعل مضارع کو منصوب کر دیا، یحبس، حبس یحبس یعنی روک لینا، یحبس کا فاعل ہوا اور وہ تبر کی طرف چلا گیا۔ اچھا سوری، اندنا یہاں پر یہ صفت نمبر 2 ہے شیئن، سو ذکرت شیئن من تبر، یا پھر یہ تبر کے متعلق ہو سکتا ہے، بہرحال تو ذکرت شیئن من تبر عندنا، سوری یہ عندنا شیئن کی دوسری صفت بن رہا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ عندنا ہمارے پاس ہے۔ تو ذکرت شیئن من تبر عندنا، یعنی میں نے سونے یا چاندی کی جو ڈلی ہے اس کے ہمارے پاس ہونے کو یاد کیا۔ ذکرت شیئن، میں نے ایک چیز یاد کی جو کہ ڈلی ہے، ایک کس چیز کی ڈلی ہے؟ سونے یا چاندی کی، عندنا جو کہ ہمارے پاس ہے۔ فَكَرِهْتُ، میں نے ناپسند کیا، کیا ناپسند کیا؟ ان یحبسنی، نی مفعول، یحبس کا فاعل ہوا، اور وہ ہوا کون ہے؟ تبر کی طرف چلا گیا، تو یحبسنی ان کے ساتھ مل کر پورا کرہتو کا مفعول بن گیا۔ فَكَرِهْتُ ان یحبسنی، یعنی میں نے یہ بات ناپسند کی کہ وہ مجھے روک رکھے۔ فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ، فاعطف امرت فعل ماضی تا فاعل، میں نے حکم دیا، بقسمتہ متعلق بالفعل امرت، میں نے اس کی تقسیم کا حکم دیا، ہاں یہاں پر واپس تبر کی طرف چلا گیا۔ یہ کیا بات ہے؟ ذکرت شیئا من تبر عندنا فکرہت ان یحبسنی فامرت بقسمتہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سونے یا چاندی کی جو ڈلی ہے اس کے ہمارے پاس ہونا مجھے یاد آیا، اور مجھے یہ بات ناپسند ہوئی کہ وہ مجھے روک رکھے، تو میں نے اس کے تقسیم کیے جانے کا حکم دیا۔ یعنی اب علماء مفسرین نے اس حدیث سے یہ نکالا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو چیز ہے یہ نماز میں یاد آئی، یعنی نماز میں آپ کو بار بار اس کا خیال آیا کہ میرے پاس سونے یا چاندی کی ایک ڈلی پڑی ہے، اس ڈلی کے پاس ہونے نے آپ کو آپ کی نماز میں آپ کے خیال میں آنے کی کوشش کی۔ سو فی روایت لہو، پہلے ہم اس کو کر لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور قول کی طرف بھی ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ کنت خلفت فی البیت تبرا من الصدقہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں نے خلفت فعل ماضی، اور یہ کنتو کا وہ بن رہا ہے، خبر بن رہا ہے،
خلفت فی البیت متعلق پھر خلفت تبرا مفعول به لخلفت من الصدقہ تبرا کی صفت کہ میں نے گھر میں ڈلی چھوڑی ہے جو کہ صدقہ کی ہے، فَقَرِحْتُ بس میں نے ناپسند کیا کیا ان ابیتہ کہ میں اسے گھر میں رکھوں، ان ابیتہ یہ کرہتو کا مفعول ہے، ان حرف مصدریہ، اب بیت یبیت کوئی چیز گھر میں رکھنا، بیت یبیت اور باب تفعیل میں سے آتا ہے، ابیت منصوب ہوا ہے، انا فاعل ہے، ہو مفعول ہے، اور یہ تبر کی طرف جا رہا ہے اس حدیث میں۔ اور تبر کسے کہتے ہیں؟ قطع ذہب او فضہ، یعنی سونے کی یا چاندی کی ڈلی کو تبر کہتے ہیں۔ تو اس روایت سے جو میسج مجھے، آپ کو اور ہم سب کو ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں اس ڈلی کے گھر میں موجودگی کی یاد آئی، اس کا خیال آیا، یا جیسا کہ جو دوسری روایت کا حصہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ چونکہ آپ نے رکھی ہی صدقے کے لیے ہوئی تھی تو اس کے گھر میں پڑے رہنے نے آپ کی نماز میں ایک طرح سے مداخلت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مداخلت پسند نہیں آئی کہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان اور نماز کی ادائیگی میں کوئی دنیا کی چیز بیچ میں حائل ہو۔ دنیا کی چیز تھی نا، بے شک صدقے کے لیے رکھی ہوئی تھی اور صدقہ عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا خیال آنا آپ کو ناپسند گزرا، اور آپ نے نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کو فوقیت دی۔ یعنی آپ دیکھیے نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام صدقے کے لیے رکھی ہوئی چیز کو بھی اپنے گھر سے ہٹانے کے لیے کیا کیا؟ آپ جلدی کیا، آپ جلدی میں نکلے باہر، مسرعن، یعنی آپ نے نماز کے بعد سب سے پہلے اس چیز کو ہٹانے کو چاہا جس نے آپ کو نماز میں یعنی آپ کو جس نے نماز میں روکنا چاہا، جس نے نماز کے اندر مداخلت کرنی چاہی جس چیز نے، اور وہ دنیا کی چیز تھی، بے شک عبادت کے لیے تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فوراً اپنے گھر سے ہٹانے کے لیے تشریف لے گئے کہ وہ نماز میں، اور یعنی وہ نماز میں آپ کے اور اللہ کے بیچ میں حائل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے اس کے تقسیم کا حکم دیا۔ اچھا، اب یہاں مزید میسج یہ نکلتا ہے کہ چونکہ آپ علیہ السلام نے اسے گھر میں صدقہ کے لیے رکھا ہوا تھا، اور صدقہ ایک دینی عمل ہے، تو دینی عمل کی ادائیگی، یعنی آپ علیہ السلام نے اس کو جلدی سے ادا کرنے کی طرف فوقیت دی۔ یعنی شیخ عثیمین اپنی تفسیر جو انہوں نے ریاض الصالحین کی لکھی ہے اس میں یہ بیان کی ہے، اس میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو باب فی المبادرۃ الی الخیرات میں کیوں لے کر آئے ہیں؟ اب مبادرۃ فی الخیرات کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا۔ اب دیکھیں صدقہ کرنا یقیناً نیکی کا کام تھا، تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا کہ چونکہ نماز میں آپ کو اس کا خیال آیا، اس صدقہ نے، چاہے وہ دینی کام تھا، وہ صدقہ تھا، لیکن چونکہ وہ نماز میں آپ کو روک رہا تھا، یعنی ان یحبسنی، کہ مجھے روک کر رکھے، کہ مجھے روک کر رکھے سے کیا مراد ہے؟ میرے ذہن کو مشغول کرے، مجھے خیال آئے بار بار کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے، اور اس کا خیال آپ کو نماز کے دوران زیادہ آیا، تو آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کو ادا کرنا، اس کو فوقیت دی کہ ایک تو وہ نماز میں یاد آ رہا ہے، نماز میں وہ حائل ہو رہا ہے، دوسرا وہ دینی کام ہے، نیکی کا کام ہے، تو اس کو جلدی سے جلدی ہونا چاہیے۔ اب شیخ عثیمین اپنی جو تفسیر ہے ریاض الصالحین کی اس میں بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا جو بڑا میسج یہ ہے وہ یہ کہ جو بھی نیکی کا کام ہمیں کرنا ہے اس کو پس پشت نہیں ڈالنا، اس کو جلدی سے جلدی کرنا چاہیے۔ اس میں انہوں نے ایک بہت بڑی آج کے دور کی مثال دی، وہ کہتے ہیں مثلا کسی آدمی پر کوئی قرضہ ہوتا ہے، اب وہ قرضہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قرضہ تو اس نے ادا کرنا ہے، لیکن ایک آدمی ہے نا کہ جس کے پاس نہیں ہے، ایک ہے جس کے پاس دینے کو پیسے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ نہیں دیتا اور وہ ڈیلے کرتا رہتا ہے، اور اس کو اس کا خیال بھی رہتا ہے، تو وہ نیکی کے کام میں دیر کر رہا ہے۔ اس پر نہ صرف یہ نیکی ہے بلکہ اس پر یہ بار اور وزن بھی ہے، تو اس کو اپنے آپ کو اس بار اور وزن سے فری کر لینا چاہیے، جائے اس کے کہ اس کو ہر وقت دین کے کاموں میں اس کا خیال رہے۔
یعنی دینی معاملات میں بھی اس کو یہ خیالات آتے رہے مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے. تو بیسیکلی وہ اس حدیث سے جو اصل مقصد نکال رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیسیکلی جنرل اس کے اندر حدیث کا جو جنرل میسج یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جس کا بار بار خیال آئے جو ہماری عبادت میں حائل ہو اس کو تو ویسے ہٹا دینا چاہیے. اب دیکھیں ذکرت شیئا من تبر عندنا فکرہت ان یحبسنی فامرت بقسمتہ. اب یہ یحبسہ کا کیا مطلب ہے؟ یحبسہ کا مطلب یہی ہے روک رکھنا، بار بار خیال آنا، بار بار میرے ذہن کو مشغول کرنا کسی چیز کا. تو اگر تو وہ پیورلی دنیا کی چیز ہے جو میری عبادت میں حائل ہو رہی ہے تو مجھے اسے فوراً سے فوراً ہٹانا ہے. لیکن جو دینی چیزیں ہیں اس کے اندر گنجائش ہے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینی معاملات جو ہیں وہ نماز میں یاد آ جاتے تھے، اور وہ ان کے اوپر ان کو سوچ بھی آ جاتی تھی اس کی. تو اس میں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے دین کے معاملے میں نماز میں خیال آ جانا. لیکن کوئی چیز دنیا کی ہے اور وہ ہمیں ہماری عبادت کرتے ہوئے بھی وہ ہمارے ذہن میں آ رہی ہو تو پھر ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی حل فوراً نکالنا ہوتا ہے جو مناسب ہوتا ہے. اگر تو وہ ایسی چیز ہے جو گناہ ہے اور ہمارے اللہ اور ہمارے واسطے کے درمیان میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے تو اس سے پھر ہٹانا ضروری ہوتا ہے، ادروائز اس کا کوئی حل نکالنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو یہاں پر جو اس حدیث کا میسج نکلتا ہے وہ یہ کہ بابن فی المبادرۃ الی الخیرات، کہ نیکی کے کاموں کو جلدی سے جلدی کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے ذہن کو مشغول نہ کریں، اور ایسا نہ ہو کہ پھر موقع ضائع ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ موقع نہ ملے اس عمل کو کرنے کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کے اعمال کو جلد سے جلد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.